وہ اگر صحیح طور پر ذہنوں میں ہو، عقیدے میں ہو، نظریے میں ہو، زندگی میں ہو، تو پھر ساری زندگی اور پورے کا پورا معاشرہ وہ دین کے مطابق ہوتا ہے، قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اگر یہ چیز اپنے مقام سے ہل جائے، خدا کا تصور قرآنی نہ رہے، تو پھر کوئی چیز بھی اسلام کی باقی نہیں رہتی۔ نے غور فرمایا جو قرآن کریم نے ایمان باللہ، ایمان باللہ، ایمان، پہلے پارے، پہلے ورق سے آخری ورق تک سارا زور ایمان باللہ پہ دیا۔ یہ کیا ہے ایمان باللہ؟ ہمارے ہاں تو وہ سمٹا کے پھر ہمارے ہاں والی بات آ گئی تو آ جائے گا آگے مذہب ملا میں، آمن تو باللہ ہے بس کہا تو خدا پر ایمان ہو گیا۔ اور میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ ہم نے تو کبھی وہ بھی نہیں کہا جو پیدائشی مسلمان ہیں۔ کبھی کبھی پرانے زمانے میں وہ نکاح کے وقت میں وہ ملا پڑھا دیا کرتا تھا، اب وہ چیز بھی نہیں رہی ہے، وہ فارم پہ دستخط ہی کر دینے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آمن تو باللہ کے معنی ہو گئے خدا پر ایمان۔ کبھی سوچا آپ نے کہ ہماری زندگیوں پر اس کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے؟ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کے معنی ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو زندگی پہ کیا اثر ہونا ہے؟ بنیاد ہے ساری، یوں کہیے الدین کی، انسانی زندگی کی ساری بنیاد ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا ہے۔ یہ اللہ جو ہے وہ الہ ہے۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، اتھارٹی جسے کہا جاتا ہے۔ اور الہ ہوگا دی اتھارٹی، دی اونلی اتھارٹی، صرف وہی ہے حاکم۔ اللہ کے معنی ہیں حق حکومت صرف اسی کو حاصل ہے، وہی ایک حاکم ہے، اسی کی محکومیت کا نام ہے ایمان باللہ، اور خالص اسی کی محکومیت کے معنی کہ کسی اور کی محکومیت کو اس میں شامل ہی نہ کیا جائے۔ یعنی وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی روح سے کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی حکومت کا تصور کیا جائے یا اس کے احکام کی اطاعت کی جائے تو یہ شرک ہے۔ کسی انسان کی قانون یا حکم کی اطاعت صرف خدا کے احکام کی ہے۔ اللہ کا صرف الہ کا تصور جو ہے اس میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو جب کہیں گے کہ میں اسے مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، میرا ایمان یہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے اور میں اس کے سوا کسی اور کی محکومیت اختیار نہیں کرتا، یہ ہوا ایمان باللہ کا بنیادی مفہوم۔ اب اس کے گرد ساری چیز گردش کرے گی۔ وہ حاکم الہ، انسان عبد، محکوم۔ تو عبادت کے معنی ہوئے خدا کی محکومیت اختیار کرنا، عبد ہوا خدا کی محکومیت اختیار کرنے والا، سجدہ ہوا اس کی عملی تعبیر۔ یہ تو ایک عقیدہ، ایک نظریہ، یہ تھا خدا کی محکومیت اختیار کرنا، اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہوا سجدہ۔ وہ مراکز جہاں خدا کی اطاعت کی عملی پروگرام طے ہوں، ان پر عمل کرنے کی طریقے سوچے جائیں، ڈسکشن ہوں، بحثیں ہوں، وہ ہوئی مسجد۔ جب یہ کہا گیا کہ محکومیت صرف خدا کی ہے، حکومت صرف خدا کی ہے،
تو اس کے ساتھ ہی یہ بات تو پھر واضح ہو گئی نا کہ ان المساجد للہ، وہ مراکز جہاں یہ بیٹھ کے طے کیا جائے، ڈسکشن کی جائے، بحث و تمہیز کی جائے، جو سیکریٹریٹ ہو خدا کی گورنمنٹ کا، تو وہاں تو خدا کی حاکمیت کے سوا کوئی دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی نا۔ وہاں اگر کسی اور کے حق حکومت کو بھی تسلیم کیا جائے، وہاں بات یہ کی جائے کہ یہ قانون کچھ خدا کا لے لیجئے، نماز اس کی پڑھ لیجئے، اور کاروبار معیشت کا جو ہے وہ بہرحال دنیا کے کاروبار کی طرح کر لیجئے، تو یہ تو شرک ہوگا، مساجد للہ نہیں رہیں گی۔ یہ مسجد وہ للہ رہے گی کہ جہاں صرف یہ ہو کہ خدا کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی اطاعت کرنے کے لیے کیا تدابیر ہوں، کیا طریقے ہوں، کیا سسٹم ہو، کیا نظام ہو۔ اور یہ جو خدا کے احکام کی اطاعت کرنے کا نظام ہے، اسے کہتے ہیں نظام صلاۃ۔ صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا، اس طرح کہ اس کے اور اپنے درمیان کوئی چیز گیپ نہ ہو، مسلسل التزاماً کسی کے پیچھے پیچھے چلے جانا۔ یہ ہوا مساجد کا اللہ کے لیے ہونا، یہ ایک زندگی کا نظام ہوا، حکومت کا طریق ہوا، مملکت کی وجہ جواز ہوئی کہ احکام خداوندی کی اطاعت کس طرح کی جائے، کیا طریق ہو، کیونکہ یہ ایک اجتماعی چیز ہے۔ دین کے معنی ہیں وہ اجتماعی نظام جس میں یہ طے کیا جائے کہ خدا کے احکام کی اطاعت کیسے کی جائے، ان کو نافذ کیسے کیا جائے، ان کو عام کیسے کیا جائے۔ اور یہ جو اطاعت اس انداز کی جائے کہ کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، اس میں یہ غور کیا جائے، سوچا جائے یہ کہ اس کی بابت خدا کا حکم کیا ہے، اسے کہتے ہیں خدا کو پکارنا، جس کا معنی اب آ گئے، رجوع کرنا اس کی طرف۔ عام نظام حکومت میں بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی مسئلہ پیش ہوگا، کا کوئی معاملہ درپیش ہوگا، تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ اس کے لیے لا کون سا ہے، قانون کون سا ہے، ریگولیشن کون سے ہیں، حکومت نے کیا طے کیا اس کے متعلق، تو اس کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جسے دعا اللہ کہتے ہیں، دعوت اللہ کہتے ہیں۔ عام الفاظ جیسے ہمارے ہاں تو اس کا ترجمہ ہی اب کچھ اور نہیں رہ گیا نا، پکارنا ہی ترجمہ رہ گیا، رجوع کرنا، ریفر اٹ ٹو ہم جسے ہم کہتے ہیں نا۔ کوئی معاملہ پیش ہو، اس کے متعلق یہ بات طے کی جائے کہ بھئی خدا کا حکم اس کے متعلق کیا ہے، تو پھر آگے بات چلے گی، پھر ڈسکشن بھی ہوگی، اس کو نافذ کیسے کیا جائے، اس پہ عمل کیسے کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جس مقام پہ، جس پارلیمنٹری ہاؤس میں یہ طے ہوتی تھیں، اسے مسجد کہا جاتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے ایک مرئی چیز جسے نماز کی شکل ہم کہتے ہیں، وہ بھی ابتداً اس کے ساتھ ہوتی تھی، جس طرح سے اب ہم یہ ہمارے ہاں کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں رسماً تلاوت قرآن کریم کر لیتے ہیں نا، اب تو ساری باتیں رسمیں رہ گئی ہیں، ابتدا اس سے کی جاتی ہے۔ اسلام اس نظام حکومت کا نام ہے جس میں اطاعت خالص خدا کے حکام کی ہوتی ہے، مخلصین لہ الدین۔ اور آگے چلیے، اس سے بھی واضح تر الفاظ کے اندر سورہ الانعام آیات 56-57، 6/5-6-5-7۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے، روکا کیا گیا ہے
کہ یہ لوگ جو خدا کے سوا دوسروں کی اطاعت محکومی